تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں طلاق رجعی کا ذکر ہے۔ طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاکی کے زمانے میں عورت سے صحبت نہ کی گئی ہو، اس پاکی کے زمانے میں اگر ایک یا دو طلاق انسان دے صاف اور صریح الفاظ کے اندر، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اس کا مسئلہ حکم یہ ہے کہ عدت کے اندر اگر رجوع کرنا چاہے، بیوی کو واپس لوٹانا چاہے اپنے پاس، تو شریعت نے اس کی اجازت اور گنجائش دی ہے۔ لیکن طلاق ایک دی ہو یا زیادہ سے زیادہ دو دی ہو تب رجوع کا حق ہے۔ اگر 3 طلاقیں دے دی تو پھر اس کے بعد رجوع کرنے کا، لوٹانے کا حق ختم ہو گیا۔ پھر ایک مخصوص شکل ہے کہ وہ عورت کسی اور مرد سے شادی کرے اور پھر اس کا انتقال ہو جائے، یا وہ خود اپنی وجہ سے طلاق دے دے تو اس کی عدت گزارنے کے بعد پھر دوبارہ اس پہلے مرد کے نکاح میں آ سکتی ہے۔ یہ تب ہے جب 3 طلاقیں دے دی گئی ہوں، چاہے ایک دم 3 طلاق دی ہوں اور چاہے ایک ایک کر کے 3 طلاقیں دی ہوں۔ اکٹھی 3 طلاق دینے سے بھی 3 واقع ہو جاتی ہیں۔ غیر مقلد اہل حدیث کے علاوہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، ائمہ 4 کا متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ اگر 3 طلاقیں اکٹھی دی، چاہے حیض کے زمانے میں، چاہے پاکی میں، چاہے کیسے بھی، تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔ ان کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے 3 طلاق دینے کو۔ اس کے بعد بیوی کی واپسی کی کوئی شکل باقی نہیں رہتی۔ تو یہاں پر طلاق رجعی کا بیان فرمایا جا رہا ہے، لیکن طلاق سے پہلے آپ نکاح کی اہمیت کو سمجھیں کہ شریعت کی پالیسی اور شریعت کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ نکاح جوڑنے کے لیے ہوتا ہے، توڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ اس لیے نکاح سے پہلے جتنی بھی کوششیں کی جائیں، چاہے آپ کوئی معاہدہ، کوئی کانٹریکٹ، کسی طرح کی آپس میں بات چیت کے ذریعے سے اس نکاح تک پہنچنے سے پہلے آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے رشتہ داروں کی خوب چھان پھٹک کریں کہ رشتہ دار صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ ان کے حسب نسب کو آپ اچھی طریقے سے چیک کریں کہ یہ حسب نسب کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پھر جب نکاح ہو جائے گواہوں کی موجودگی میں اور مہر کے ساتھ، تو اب شریعت یہ کہتی ہے اس نکاح کو باقی رکھنے کی جتنی کوششیں ہیں وہ ساری کی ساری کوششیں کی جائیں۔ نکاح کے بارے میں عام طور سے ایک ویسٹرن کلچر ہے، مغربی دنیا، اور ایک ہم لوگوں کی دنیا ہے، اور ایک اسلامی دنیا ہے۔ 3 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ویسٹرن کلچر کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے یہاں تو نکاح صرف، بلکہ نکاح سے بھی الگ آپ ہٹیے، وہ نکاح کے جھنجٹ میں پڑنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ صرف لڑکا لڑکی آپس میں کانٹریکٹ سائن کر لیں، آپس میں کچھ شرطیں لگا لیں، معاہدات طے کر لیں، وہاں شادی سے پہلے ہی مل بیٹھ کر کے یہ باتیں طے ہو جاتی ہیں کہ دیکھو آپ مجھے اتنا خرچہ دیں گے،
اس جگہ پر مجھے مکان چاہیے، اور اگر میں جاب کرنا چاہوں تو آپ مجھے منع نہیں کر سکتے، اگر میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومنا چاہوں تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ اس طرح کی سب باتیں ان کے معاشرے کے اندر چلتی ہیں، اور یہ کامن ہے، بالکل عام ہے ان کا۔ یہاں تک کہ وہ لوگ شادی سے پہلے ہی یہ کانٹریکٹ بھی کر لیتے ہیں کہ ہمیں بچے پیدا کرنے بھی ہیں نہیں کرنے ہیں، اگر نہیں کرنے ہیں تو سائن ہو جاتے ہیں، تو پھر اس معاہدے کے تحت وہ زندگی گزارتے ہیں۔ تو شادی کا تصور ان کے یہاں کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ شادی کا مطلب ان کے یہاں یہ ہے دوست احبابوں کی شراب کباب کی پارٹی ہوئی، اور نکاح اس کے اندر ہو یا نہ ہو، بس سائن ہو چکے ہیں دونوں طرف سے، کھانا وانا کھاؤ اور اپنا نکل جاؤ۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ ابھی الحمدللہ اگرچہ اس کے اثرات ہمارے یہاں اتنے زیادہ تو نہیں پہنچے، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس کے اثرات، جو اپنے آپ کو بڑی فیملیاں اور اپنے آپ کو ہائی کوالٹی کے لوگ سمجھتے ہیں، وہ مغربی دنیا کی چیزوں کو یہاں آ کر کے فالو کرتے ہیں اور اپنے آپ کو متمدن اور بڑا تہذیب یافتہ سمجھتے ہیں۔ یعنی شریعت کی جتنی چیزوں کو چھوڑ کر کے انسان زندگی گزارتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم ماڈرن ہیں۔ اسلام کے اندر شادی صرف ایک کانٹریکٹ نہیں ہے کہ بھئی یہ کوئی چیز خریدی اور بیچی جا رہی ہے، کانٹریکٹ بھی ہے، اس کے اندر اگر کچھ معاہدے کرنا چاہیں شادی سے پہلے تو کر سکتے ہیں، جائز معاہدے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے اندر شادی اور نکاح کی اہمیت ایک عبادت کی حیثیت ہے۔ جس طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی یہ عبادت ہے، ایسے ہی نکاح بھی عبادت ہے۔ اور حدیث کے اندر فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ انسان کا ایمان ہی مکمل ہوتا ہے جب اس کی ازدواجی زندگی شروع ہوتی ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں بہت زیادہ پاکیزہ تعلیمات دی ہیں۔ فرمایا تنکح المرأة لأربعین، عورت سے 4 وجہ سے شادی کی جاتی ہے، لمالہا، مال کی وجہ سے، ولجمالہا، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولحسبہا، یا اس کے حسب کی وجہ سے، ولنسبہا، یا اس کے نسب کی وجہ سے۔ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان چاروں چیزوں میں کوئی چیز پائیدار نہیں ہے، یہ ساری چیزیں تو وقتی ہیں، مالداری ہے، یہ ہے، وہ ہے، یہ تو چلتی پھرتی چھاں کی طرح ہے، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ اصل چیز فرمایا فاظفر بذات الدین، اللہ کے نبی نے حکم دیا مشفقانہ کہ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں تم دیندار عورت کو منتخب کرو۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں۔ یہ پیار بھرا جملہ ہے، جیسے ہمارے محاورے کے اندر کہہ دیتے تیرا بھلا ہو ایسا کر۔ تو دینداری کو نکاح کے اندر مقدم رکھنے کی اہمیت اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے۔ مالداری، ساری چیزیں، آج کے معاشرے میں تو مالداری کا تصور ہے، حسب نسب بھی پیچھے چلا گیا، جمال بھی دوسرے نمبر پہ ہے، فرسٹ نمبر پر ہے، پارٹی کیسی ہے، قیمت کتنی لگائے گا جی، اور جو زیادہ سے زیادہ جہیز دے سکے آدمی وہاں ادھر کو بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی ایک دوسری حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو مالداری کی وجہ سے شادی کرے گا اللہ رب العزت اس کو غریب کرے گا، یعنی اس کے اپوزٹ۔ تو یہ چیزیں انسان کے ذہن کے اندر نہیں آنی چاہیے، یہ چیزیں تو شادی کے ساتھ خود بخود آ جاتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نکاح کی جو تقریب ہوتی ہے، یعنی منگنی سے لے کر کے نکاح ہونے تک، اس میں سب سے اہم جو حصہ ہے وہ ہے کہ جب زوجین کا آپس میں نکاح پڑھایا جاتا ہے، یہ سب سے اہم حصہ ہے، کیونکہ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، سب بکھیڑے ہیں۔ لیکن عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ بے حیثیت اسی وقت کو بنا دیا، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی ادھر ٹہل رہا ہے، کوئی گپ شپ مار رہا ہے، 2 4 10 5 آدمی بیٹھ گئے اور مجبوری میں اس طرح بیٹھ کر کے جلدی جلدی وہ بھی
آج کل کی جو ہائی کوالٹی کی شادیاں ہیں، اتنے کیمرے نکاح پڑھانے والے کے اوپر اور دولہے کے اوپر کہ بس الامان والحفیظ. یہ سب خرافات، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا ہے. سادگی کے ساتھ ہونا چاہیے، گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے، اور خطبہ نکاح کو سننا بھی عبادت ہے. نکاح کا جو خطبہ ہے اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا، کیا پڑھا جا رہا ہے، کیوں پڑھا جا رہا ہے. جتنی آیات نکاح کے خطبے میں پڑھی جاتی ہیں، اگر آپ ان کا نچوڑ نکالیں لب لباب، تو ان کے اندر زیادہ تر تقوی، اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا ہے. ساری آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں خطبہ نکاح کے اندر، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ازدواجی زندگی بغیر اللہ کے ڈر اور خوف کے انسان اس میں پورا اتر ہی نہیں سکتا. اب جس کا نکاح پڑھا جا رہا اس بیچارے کو پتہ نہیں ہے، جس دائیں بائیں بیٹھے وہ سننے کے شاید برکت کے لیے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. نہیں، برکت تو ہے ہی، لیکن خاص مقصد بھی ہے کہ ان آیات کو سمجھو کہ نکاح کے وقت یہی آیتیں کیوں پڑھی جاتی ہیں. ان کا ایک خاص مزاج ہے شریعت کا کہ جو موقع ہوتا ہے اس موقع کی مناسبت سے آیات احادیث پڑھی جاتی ہیں. تو میں نے بتایا اس میں تقوی، اللہ سے ڈرنے کا حکم، اللہ سے ڈرنے کا حکم. اللہ سے شوہر ڈرے گا تو بیوی کے حق ادا کرے گا، بیوی اللہ سے ڈرے گی تو شوہر کے حق ادا کرے گی. اور حقوق کی ادائیگی کا نام ہی اسلام ہے. اسلام دو لفظوں میں، شوہر بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی شوہر کے حقوق ادا کرے، اسی کا نام اسلام ہے. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر ایک طرف مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھنا ایک آدمی چاہتا ہے اور دوسری طرف نکاح کی مجلس لگی ہوئی ہے، اب یہ آدمی اگر اوابین پڑھتا ہے تو مجلس نکاح میں شریک نہیں ہو سکے گا. علماء نے لکھا ہے وہ نفلی عبادت ہے اور یہ اجتماعی عبادت ہے. وہ صلاۃ الاوابین کو مؤخر کر دے، چھوڑ دے، لیکن نکاح کی مجلس کے اندر شریک ہو، اس لیے کہ یہ اجتماعی عبادت ہے. تو آپ اندازہ لگائیے وہ لوگ جو ادھر ادھر چاٹ پکوڑی کھاتے گھومتے رہتے ہیں اور نکاح ہو رہا ہے اور بڑے بڑے کارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں اور جس مقصد کے لیے جمع ہونا تھا اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں کرتے. اسی لیے فرمایا کہ نکاح اگر مسجد کے اندر ہو تو اس کا ثواب، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نکاح مسجدوں میں کرو اور اس کا اعلان کرو. اعلان کا مطلب یہ ہے سب نمازیوں کو پتہ چل جائے گا کہ آج سے فلاں لڑکا فلاں لڑکی آپس میں زوجین بن گئے. یہ مقصد حاصل مسجد میں ہو جاتا ہے. تو اس لیے ایک تو مسجدوں کے اندر نکاح کی ترغیب دو، اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو، اپنے بھائی بندوں کو. اور دوسری جو خرافات زیادہ سے زیادہ پھیلتی جا رہی ہیں اس سے بچنے کا اہتمام کریں. نکاح ایک عبادت ہے، عبادت ہی کے انداز سے اس کو کرنے کی کوشش کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح ہوتا ہے تو اس کے اندر گواہ بھی ہوتے ہیں، وکیل بھی ہوتا ہے، مہر بھی ہوتا ہے، لڑکی سے اجازت بھی لی جاتی ہے. اگر لڑکی اجازت نہ دے تو کوئی زبردستی اس سے نکاح نہیں کر سکتا. لیکن جب اس نے اجازت دے دی، نکاح منعقد ہو گیا، اب شریعت اس کو بچانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتی ہے کہ دونوں میں طلاق نہیں ہونی چاہیے. اگر مس اسٹینڈنگ ہو جائے، جھگڑا فساد ہو جائے تو بیوی کو سب سے پہلا حکم یہ ہے سمجھاؤ، نصیحت کرو. اگر اس سے کام چل جائے تو بہت اچھا، پھر بھی کام نہ چلے تو پھر فرمایا اس سے بستر الگ کر لو. اگر پھر مان جائے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو وَضْرِبُوهُنْ، معمولی سی پٹائی بھی کر سکتے ہیں. چہرے پر نہ مارا جائے، نازک مقام پر نہ مارا جائے، یعنی ہلکی سی تادیباً پٹائی کی جا سکتی ہے. پھر بھی اگر نہ مانے تو فَبْعَثُوهُ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. سورہ نساء میں آئے گا، میاں بیوی دونوں کے خاندان سے کسی سمجھدار آدمی کو منتخب کر کے ان کو بیچ میں ڈال کر کے صلح صفائی کی کوشش کی جائے. دیکھیے نکاح کو بچانے کے لیے کتنی اہمیت ہے. پھر بھی اگر دونوں کی گاڑی نہیں چلتی ہے تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو
پھر بھی ہم تم کو الگ ہونے کا طریقہ ایسا بتاتے ہیں کہ جس سے علیحدگی بھی ہو جائے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، لاٹھی سلامت رہے تو اچھا رہے گا نا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ پاکی کے زمانے میں عورت کو ایک طلاق دے کر کے چھوڑ دیا جائے، اب جیسے ہی پاکی کے بعد حیض آئے گا اس کی عدت شروع ہو گئی، ایک حیض آیا، اس کے بعد پھر پاک ہوئی، اس پاکی کے زمانے میں طلاق مت دو، لیکن اگر تم سے رکا نہیں جا رہا ہے تو چلو دوسری طلاق دے دو اس کے اندر، اب 2 طلاقیں ہو گئی، اس کے بعد حیض آئے گا، پھر پاک ہوگی، پھر حیض آئے گا، اس میں تمہیں اتنا سوچنے کا موقع مل جائے گا 2 طلاق یا 1 طلاق کے بعد کہ بھائی اگر اسی کو نکاح کے اندر رکھنا چاہو تو عدت سے پہلے رجوع کرنے کا حق تم کو دے دیا، اور اگر عدت بھی گزر گئی اور تم نے رجوع نہیں کیا لیکن طلاق 1 یا 2 دی تھی تو شریعت یہ کہتی ہے بیوی الگ ہو گئی، تم الگ، اب وہ الگ رہ رہی ہے 2 مہینے 4 مہینے، ابھی اس نے کہیں نکاح کا پیغام قبول نہیں کیا، نہ اس نے شادی کی نہ تم نے، تو 2 4 5 مہینے کے بعد بھی اگر دماغ سینٹر میں آ جائے، اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو تو نئے نکاح نئے مہر کے ذریعے سے اس کو پھر بھی تم نکاح میں لا سکتے ہو، سمجھ گئے؟ کب؟ جب تک کہ صرف 1 یا 2 طلاق دی ہوں، ابھی تیسری طلاق نہیں دی ہے، اب عدت گزر گئی تھی تو رجوع تو تم نے کیا نہیں، اب اگر 2 4 مہینے تک وہ ایسے ہی ہے، اس نے بھی شادی نہیں کی تم نے بھی نہیں کی، اور تمہیں پھر یہ سبق ملا کہ یار اپنی ہی اچھی تھی جیسی بھی کیسی تھی، اس نے سوچا اپنا شوہر ہی اچھا تھا دوسری جگہ جانے سے، تو چونکہ تم نے شریعت کے حکم کو فالو کیا ہے تو تمہیں بینیفٹ یہ مل رہا ہے کہ تم نئے طریقے سے اپنے شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہو نئے مہر کے ساتھ میں، لیکن اب طلاق کا 1 طلاق کا اختیار باقی رہ گیا ہے، اگر زندگی میں کبھی 1 طلاق دے دی تو معاملہ پھر ختم ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا، یہ بات یاد رکھیں، یہ نہیں کہ جو نکاح ہوگا پھر دوبارہ تمہیں 3 طلاق کا حق مل جائے گا، چونکہ عورت وہی ہے نا جس کو دی تھی تم نے، اگر نئی عورت کوئی آئے گی تو اس کو تو 3 طلاق کا حق ہوتا ہے، لیکن یہی عورت جس کو تم 1 یا 2 طلاق دے چکے ہو، تیسری طلاق نہیں دی، اگر اس سے پھر تم نکاح کر رہے ہو تو صرف 1 ہی طلاق کا تمہارے پاس آپشن ہے، اگر یہ بھی تم نے کبھی دے دی تو اب وہ تمہارے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل جائے گی، طلاق مغلظہ بن جائے گی، اس مسئلے کو سمجھیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی فرمایا ہے الطلاق مرتان، قرآن کی اگر آپ بلاغت کو سمجھیں تو مسئلہ یہی پر حل ہو جائے گا۔ الطلاق، قرآن پاک نے یہ نہیں کہا اثنتان جیسے واحد اور اثنین، قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ طلاق اثنین 2 ہیں یا اثنتان 2 ہیں، نہیں، مرتان کہہ کر کے اشارہ اس طرف ہے کہ اگر تمہیں 2 طلاق بھی دینی ہے تو وہ بھی الگ الگ دی جائیں، اکٹھی نہ دی جائیں، اس میں سمجھو بہت باریک پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلاق اصل میں ہے ہی ایک، 2 یا 3 تک تو پہنچنے کی ضرورت ہے ہی نہیں بھائی صاحب، ایک سے مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر تم اس کو آزاد کرنا چاہتے ہو اور نہیں رکھنا چاہتے 1 طلاق دے دو، عدت گزرے گی، وہ خود تمہارے نکاح سے باہر ہو جائے گی، زیادہ جھنجھٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اس لیے اس کی تشریح انشاءاللہ کل آپ کے سامنے کریں گے۔ تو اصل شریعت کے اندر یہ ہے کہ نکاح اپنی پسند کی عورتوں سے کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، سورہ نساء میں آئے گا، اپنی پسند سے جب کرو گے تو جھگڑے ہی پیدا نہیں ہوں گے، چونکہ پسند تمہاری ہے، اور جب پسند تمہاری ہے تو پھر تم کسی کے بہکاوے میں بھی نہیں آؤ گے، اس لیے شریعت نے اوپننگ یہاں سے کی اپنی پسند کی عورت سے شادی کرو۔ اب جب تمہاری اپنی من پسند کی ہے تو انشاءاللہ طلاق کا نمبر آئے گا ہی نہیں، اور اگر آئے گا تو کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد تب آئے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔